ایک رحمت کا صدقہ ہے جو اللہ نے دنیا میں عطا فرما دی ہے. یہ دنیا میں درندے بھی ہیں، خونخوار درندے، چیرنے پھاڑنے والے درندے، لیکن ان کے اپنے بچے ان کے اوپر چھلانگے لگاتے ہیں. بھیڑیا ہے، بھیڑیا کا بچہ بھیڑیے کے اوپر چھلانگے لگاتا ہے، اپنے ابا اماں کے اوپر چھلانگے لگاتا ہے، کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے. کہیں جا رہے ہوں اور وہ اپنے بچے کو منہ میں ڈال کے لے جاتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیکن وہ دانت اس وقت کاٹتے نہیں ہیں، پیار سے لے جاتے ہیں. یہ ایک دوسرے پہ شفقت، بھیڑیا اپنی اولاد پہ شفقت، شیر اپنے بچوں پہ شفقت، خونخوار اپنے بیٹوں پہ شفقت کیوں کرتا ہے؟ اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے دنیا میں عطا فرما دی ہے. اور پھر فرمایا باقی 99 رحمتیں، 99 90 اور 9، یہ 99 رحمتیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہیں، اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہیں. یہ اولیاء ہی اسے قیامت کے دن اپنے جو پیارے ہیں، جو دوست ہیں، ایمان والے ہیں، انہیں عطا فرما دے گا. ایمان والوں، ایک رحمت کو تو کوئی سنبھال نہیں سکا، آؤ قیامت میں تمہیں 99 رحمتیں بلکہ 100 رحمتیں دے رہا ہوں، اور جو تم مانگو گے، تمنا کرو گے، تمہارے سامنے آ جائے گا. یہ کریم اللہ کی مہربانی اور لطف و کرم ہوگا. تو آئیے اس اللہ کا در نہیں چھوڑتے جس نے اتنی شفقت کی، اتنی مہربانی کی کہ 99 ابھی سنبھال کے رکھی، 99 سنبھال کے رکھی. بھائی ذرا سی بات سوچئے، ذرا وہ خالق ساری کائنات کا پیدا کرنے والا سچا خالق، آج کل کے جو حکومت پہ بیٹھے ہیں وزیر و مشیر، آپ 1000 فون کریں اٹینڈ ہی نہیں کرتے. اتنا غرور، اتنا تکبر آ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کیا یہ ہمارے اندر ہی تھے؟ لیکن وہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک کو فرما روا، ان کو تو پھر ڈر ہے کوئی اتار دے گا، کہیں اتر جائیں گے، موت آ جائے گی، اتر جائیں گے. لیکن وہ خالق و مالک، ساری کائنات کا پالنے والا، وہ اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو فون اٹینڈ نہیں ہوتا، ادھر سے تم یاد کرو گے، ادھر سے میں تمہیں یاد کروں گا. ادھر سے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ایمان والوں، وہ اتنا رحیم و کریم اللہ، اتنا مہربان اللہ ہے، ایمان والوں پر مہربان ہو گیا. آؤ ایمان والوں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. پروردگار کو اپنے زبان سے، ہماری زبانیں بھی پاک نہیں، کیسی زبانیں ہیں سارے جانتے ہیں، جو غلط چیز آتی ہے زبان سے ادا کرتے جاتے ہیں. اس کے باوجود وہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. یہاں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے کہ اس وقت خضرہ مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں نے مجھے یاد کیا ہے، میں انہیں یاد کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا ہے سبحان اللہ. ہمارا اللہ پاک ہے ہر گناہ سے، میں تو ہوں ہی پاک، لیکن فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے دلوں کو بھی پاک فرما دیا ہے. یہ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے. کہتا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب اللہ رب العزت نے ادھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نعمت، ہمیں وہ رحمت ہدیہ دی، ان کو یاد کریں گے. اللہ کتنا کرم فرماتا ہے.
اللہ ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرہ مبارک بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس چہرے کو سدا خوش رکھے، وجہ خوشی کی کیا ہے؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے اور جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اب بھی خوشی نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا، میں رب اس پر 10 مرتبہ پڑھوں گا؟ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے پھر بھی یاد کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا نام لیتے پھر بھی یاد کرتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا، انسان کو اپنا پیارا پیار والا نظر آتا ہے، اپنا جو پیارا ہے نا اس کے ساتھ جو پیار کرے وہ بھی پیار والا۔ کہتے یار کا یار بھی یار ہوتا ہے، یار کا یار بھی یار ہوتا ہے۔ یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے، دوست کا دوست دوست ہے، یار کا یار بھی یار ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اس نے اپنے لیے رکھا ہے، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا تم 1 مرتبہ یاد کرو گے، میں نیلی چھت والا 10 مرتبہ تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا رہے ہیں، چہرہ خوش ہے، شاداب ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس چہرے کو شاداب رکھے کیوں خوش ہیں؟ فرمایا جبریل ابھی ابھی آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کا جو امتی آپ پر 1 مرتبہ سلام پڑھے، درود اور سلام، اور 1 مرتبہ جو سلام پڑھے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ ذرا سارے محبت سے کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ ہم نے سلام بھیجا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نبی آپ پر سلام ہو، آپ سلامتی سے ہو۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ہم میں سے ہر ایک پر جس نے پڑھا ہے کتنی مرتبہ سلام فرمایا؟ 30 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں 30 مرتبہ، 10 سے ضرب دے کر۔ او اللہ کے بندے تو کتنا خوش قسمت ہے، یہاں اللہ کے محبوب کو 1 مرتبہ یاد کرتا ہے، نیلی چھت والا تجھے 10 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ کوئی یہ کہے تو سلامتی والا، شاید اس میں اثر ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، لیکن جب ساری کائنات کا خالق و مالک کہتا ہے جا تو سلامتی والا ہے، پھر تو کیا انشاءاللہ تیری نسلوں کو بھی اللہ سلامتی والا فرما دے۔ تو آئیے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ نیلی چھت والا کرم در کرم فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے۔ یہ ایک بشر صحابی ہیں، یہ آپ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک اس کو ذرا سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نام ان کا بشر، وہ فرماتے ہیں میرے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ گئے، وہاں شہید ہو گئے۔ اب قسمت میں شہادت لکھی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ اب شہادت ایک درجہ ہے، لیکن بہرحال دنیا سے تو انسان جاتا ہے، پچھلوں کو غم تو ہوتا ہے، شہید بھی ہو لیکن پچھلے جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ایک فطرتی چیز ہے، بندہ ایک دنیا سے گیا ہے۔
رو رہا تھا, میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے, اپنے ابا کو یاد کر کے, میرا ابا تھا بس شہید ہو گیا, آنکھوں میں آنسو جاری تھے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے, وہ کہتے ہیں فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, وَأَنَا أَبْكِي, میں رو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اب رونا بند کر دو. آپ نے کیا فرمایا؟ اب رونا بند کر دو. کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں کہ میں تیرا ابا ہو جاؤں, عائشہ تیری اماں ہو جائے؟ میں تیرا ابا, عائشہ تیری اماں. ایمان والے اس سعادت میں ایک کیا ہزاروں باپ قربان ہو جائیں کہ جسے نبی کریم اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ دے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ رکھتا ہے, نسبت رکھتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, انشاءاللہ محروم نہیں رہتا ہے. نبی کریم اسے اپنی یوں رحمت کی چادر میں لیتے ہیں کہ دوسرے دیکھتے رہ جاتے ہیں, نبی نے اسے پہنچایا ہے تو کہاں پہنچا دیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رحمتوں والی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرمائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. رحمت ہے رب تعالیٰ کی, ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. پر میں ہدیے میں دی ہوئی, تحفتاً دی ہوئی رحمت ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو سکوت آپ کا کھانا پینا سب رحمت ہے. کوئی آئے تو صحیح, نبی کریم کے دامن کرم سے کوئی لپٹنا چاہے تو صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرم فرماتے ہیں. اب ایک سرکار کے ساتھ میں معاویہ بن قرہ, یہ اپنے ابا حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس بکری ہے, میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں. بکری ہے یا رسول اللہ, میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو کیا میں ذبح کرتے وقت بھی اس پر کوئی شفقت کوئی رحمت جتنی ہو سکتی ہے کروں؟ بھائی کسی جانور کو ذبح کرنا ہے, وہ جانور کو تکلیف تو ہوتی ہے نا, لیکن کہتے اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرتے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, بار بار گویا مر رہا, وہ بھی دیکھ رہا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو سنیے اور پھر دلوں پہ لکھیے, عمل کیجئے. فرمایا شاہ ان رحمتہا رحمک اللہ عز وجل, بکری کو ذبح کرتے وقت اگر تو اس پر رحم کرے گا, اگر تو اس پر رحم کرے گا, تیز دھار سے اسے ذبح کرے گا, اس کو تکلیف نہیں دے گا, تو نیلی چھت والا اللہ عز و جل تجھ پہ رحم فرمائے گا. ایمان والے جو جانور پر ذبح کرتے وقت رحم فرماتا ہے, دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ خالق و مالک کہتا ہے آجا تو نے میرے حکم پر عمل کیا, میں نے بھی تجھے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیا. اتنی بڑی رحمتیں اتنی شفقتیں کہاں سے ملیں گی؟ یہی دین رحمت دیتا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. یہ شعبان کا مہینہ رحمت والا برکت والا, اس میں عمل پیش ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے. اب گرمی کا موسم ہے, اب میں تو روزہ نہیں کہتا, بڑا سخت روزہ ہے, رکھنے والے ہمت والے رکھتے بھی ہیں, جو نہ رکھے قابل ملامت نہیں ہے. یہ نہیں کہ جس نے کیوں نہیں رکھا, یہ نفلی ہے, جی چاہے تو رکھے. وہ اس کے علاوہ اور بھی تو نیکی کر سکتے ہیں. اپنی زبان کو کلمہ طیبہ سے تر و تازہ کیجئے, سبحان اللہ سے, الحمدللہ سے, درود پاک سے, قرآن کریم سے. اور غریبوں پہ شفقت کیجئے, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے, کسی کے لیے دعا دیجئے, کسی کے لیے سحری کو اٹھ کے ہی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کی امت کے لیے دعا کر دیجئے. اور کچھ نہ کچھ تو نیکی کیجئے. جب کچھ نہ کچھ نیکی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں اس آدمی کو جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे इरशादात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब ये एक और हदीस पाक है बड़ी रहमत वाली, लेकिन वक्त थोड़ा है, फिर सही कभी। अब 15 शाबान को आप किसी मस्जिद में प्रोग्राम होता है, आप अपनी अपनी जगह करते हैं, जहाँ करें, यहाँ आए तो यहाँ आए, मस्जिद में आ जाएं, अल्लाह के घर आ जाएं, रब को याद करें। जब वो फरमाता है कि मैं हर एक की मगफरत कर देता हूँ सिवाय मुशरिक और कीना परवर के, अर्ज कीजिए या अल्लाह शिरक तो हम करते नहीं, अगर कहीं दिल के अंदर किसी के बारे में कीना बुग़्ज़, या अल्लाह अपनी रहमत से हमारे दिलों से तू निकाल दे, तो अल्लाह से दुआ मांग ले। हो सकता है वक़्त रहमत का हो, रब हमारे दिल पाक कर दे। दिल क्या पाक होंगे, रब ताला हमको जन्नत में आला जगह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की